بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول ٹیف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ یہ اردو کا لیکچر جماعت ششم کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سائرہ بانو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنی درسی کتاب کا سبق گل صنوبر کی کہانی پڑھیں گے۔ ہمارا یہ سبق گل صنوبر کی کہانی کتاب اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 43 پر ہے۔ امید ہے آپ نے اپنی اردو کی کتاب ساتھ رکھی ہوگی۔ ابھی آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 43 کھولیں، جس پر یہ سبق ہے گل صنوبر کی کہانی۔ امید ہے آپ نے صفحہ نمبر 43 کھول لیا ہوگا۔ ابھی ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سبق گل صنوبر کی کہانی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹ، سب سے پہلے اوپر مشکل الفاظ ہیں، ہم ان کی پڑھائی کریں گے۔ میں آپ کے لیے یہ الفاظ پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ تدبیر، پہلا الفاظ ہے تدبیر۔ پھر ہے عیب، تدبیر عیب۔ تم تما اٹھنا، تم تما اٹھنا۔ فرشتہ اجل، فرشتہ اجل۔ الغوزہ، الغوزہ۔ مارگزیدہ، مارگزیدہ۔ پختہ، مکیں۔ تو یہ تھے ہمارے وہ خاص الفاظ جن کی ہم نے پڑھائی کی۔ ابھی ہم سبق گل صنوبر کی کہانی کی پڑھائی کرتے ہیں۔ میں آپ کے لیے اس سبق کی پڑھائی کرتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ محسن پور کے وسیع میدان میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی۔ اس بستی میں شروع سے آخر تک جھونپڑیاں تھیں، جن میں بہت سے بلوچ خاندان رہتے تھے۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ اس وبا نے سینکڑوں گھر اور 20 محلے تباہ کر ڈالے تھے۔ جو لوگ زندہ تھے، ان کے سروں پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہتا تھا۔ لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ کسی کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دیتی تو سمجھتے کہ بس فرشتہ اجل آ پہنچا۔ کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا کہ کہیں موت نہ آ دبوچے، لیکن موت نہ اندر دیکھتی ہے اور نہ باہر۔ جس کی قسمت میں مرنا لکھا ہے، وہ لاکھ پردوں میں چھپ کر بیٹھے تو بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ اس لیے بستیوں میں ہر وقت سناٹا سا رہتا، جیسے ہر شخص خاموش بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہا ہو۔ اس پھوک کے عالم میں بلوچوں کی جھونپڑیاں البتہ ایسی تھیں جہاں زندگی کے آثار برابر نظر آتے تھے۔ رات کے سناٹے میں کوئی نوجوان بلوچ الغوزے پر تان لگاتا
تو اس کی سریلی آواز دور تک سنائی دیتی۔ بلوچوں کا کہنا تھا کہ آنے والی موت کو ہم روک نہیں سکتے، وہ اس وقت آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ پھر ہم موت سے خوف زدہ کیوں ہوں اور کیوں موت سے پہلے ہی زندگی کو موت بنا لیں؟ لیکن آخر ایک دن ایسا آیا کہ موت بلوچوں کی جھونپڑیوں میں بھی پہنچ گئی۔ طاعون اتنی تیزی سے پھیلا کہ ساری بستی دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گئی۔ 3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں مکینوں سے خالی ہو گئیں۔ بس ایک جھونپڑی ایسی تھی جس کے 2 ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ ایک 12-13 برس کی بچی جس کا نام صنوبر تھا، اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی گل۔ ابھی آپ اپنا صفحہ نمبر 44 کھولیں۔ جس کی ہم پڑھائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سناٹے کے عالم میں دونوں معصوم سہمے ہوئے بیٹھے تھے کہ گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ صنوبر سمجھ گئی گل بھوکا ہے۔ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس کی انگلی پکڑ کر قریب کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چند 100 قدم کا فاصلہ انہوں نے یوں طے کیا جیسے کوئی بہت دور کی منزل طے کی ہو۔ بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گلیاں اور سڑکیں ویران اور سنسان پڑی ہیں، دور دور تک کہیں آدمزاد کا نشان نہیں۔ مرنے والے مر گئے اور یوں جیتے بچے وہ لاکھوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر نہ جانے کدھر نکل گئے۔ تبھی صنوبر گل کو سہارا دے اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھتی رہی۔ آخر دور تک ایک گھر سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ اس نے دل میں ہمت اور قدموں میں طاقت پیدا کر دی۔ گرتے پڑتے اس طرح چلے، آخر کار ایک پختہ حویلی کے سامنے آ کر رکے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ سامنے مسیری پر ایک خاتون بیٹھی ہیں جو دیکھنے میں کسی امیر گھرانے کی بیگم معلوم ہوتی ہیں۔ 3-4 بچے اس کی مسیری کے ارد گرد بیٹھے شاید کسی کھیل میں مگن ہیں۔ صنوبر آگے بڑھی، بیگم صاحبہ کو سلام کیا اور کہا، شکر ہے کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا۔ ہم دونوں بہن بھائی ہیں، اپنی ساری بستی میں بس ہم دونوں زندہ بچے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے، اگر آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بہت بڑی عنایت ہوگی۔ خاتون نے صنوبر کی بات سنی تو اس سے کہا، لڑکی، ہم تم دونوں کو کھانا بھی دیں گے اور کپڑے بھی۔ ہمارے یہاں آرام سے رہو اور گھر کا کچھ کام کاج کر دیا کرو۔ خاتون کی اس بات پر صنوبر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ سمجھی کہ یہ عورت ہم دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ بڑی سختی سے خاتون سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، بیگم صاحبہ،
آپ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ ہم خوددار اور غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ہم کام کرنے کو عیب نہیں جانتے، مگر غلام بن کر رہنا ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ دونوں بہن بھائی پھر اس ویران جھونپڑی میں آ گئے۔ صنوبر نے گل کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں طرح طرح کے خیالات کا ہجوم۔ اس حالت میں اسے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ بہت دیر میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گل جسے وہ اپنی آغوش میں لے کر لیٹی تھی وہ وہاں نہیں ہے۔ ہوا یوں کہ گل بہن سے چمٹ کر سو گیا تھا، مگر سخت پیاس کی وجہ سے جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ پانی کی تلاش میں جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ان 2 صفحات میں ہم نے پڑھا کہ محسن پورہ جو کہ ایک بستی یعنی گاؤں کا نام ہے، وہاں بلوچ آباد ہوتے تھے اور اس میں ہر طرف بلوچوں کی جو جھونپڑیاں تھیں وہاں سب بلوچ آباد تھے۔ تو محسن پورہ جو بستی تھی اس کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون ایک بیماری کا نام ہے جو عموماً کہتے ہیں کہ چوہوں کے کاٹنے سے پھیلتی ہے، یعنی ایک وبا ہے۔ طاعون کی وبا پھیل گئی یعنی محسن پورہ کے آس پاس کے گاؤں میں، اور بہت سے لوگ جو تھے فرشتہ اجل یعنی موت کا شکار ہو گئے۔ اس بیماری کے باعث وہ وفات پا گئے۔ تو اس قدر اموات ہوئی کہ تمام گاؤں کے لوگ جو ساتھ والے گاؤں تھے سب خوف زدہ تھے کہ کون سا وقت آئے اور ہمیں موت آ لے کہ ہم بھی اس بیماری کا شکار ہو کر مر جائیں۔ لیکن بلوچ جو تھے ان کا ایمان تھا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، چاہے ہم کہیں بھی چھپے رہیں لیکن موت کا جو وقت مقرر ہے موت آنی ہی آنی ہے۔ پھر ہوا یوں کہ کچھ عرصے بعد یا کچھ دنوں بعد اس بستی میں یعنی محسن پورہ کی بستی میں بھی طاعون کی وبا پھیل گئی اور تمام بیماری جو تھی تمام انسانوں کو نگل گئی، یعنی اس طاعون کی بیماری سے محسن پورہ کے تقریباً تمام لوگ موت کا شکار ہو گئے، مر گئے۔ صرف 2 بہن بھائی، ایک جو بچی تھی لڑکی اس کا نام صنوبر اور بھائی کا نام گل تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف موت ہی موت کا سایہ ہے تو وہ گھبرائے ہوئے اپنی جھونپڑی سے نکلے اور اس بستی سے دور جانے لگے۔ جب وہ کچھ دور تک گئے تو انہیں ایک گھر میں روشنی دکھائی دی تو وہ لوگ بچے خوش ہو گئے کہ یہاں شاید ہمیں کچھ پناہ ملے یا کچھ کھانے پینے کو ملے، کیونکہ وہ بہت بھوکے اور پیاسے تھے۔ جب وہ اس گھر میں پہنچے تو وہاں ایک خاتون بیٹھی تھیں جو دیکھنے میں بہت ہی امیر لگتی تھیں۔ جب صنوبر نے ان کو بتایا کہ اس طرح سے ہماری بستی میں جو ہے وہ وبا پھیل گئی ہے اور تمام لوگ مر گئے ہیں، بس ہم 2 بہن بھائی بچے ہیں، تو یہ میرا بھائی بہت بھوکا اور پیاسا ہے، مہربانی کر کے اگر آپ اس کو کچھ کھانے کو دے دیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ ہم تمہیں کھانے کو بھی دیتے ہیں اور رہنے کی جگہ بھی، تم ہمارے گھر کا کام کر دیا کرنا۔ تو صنوبر کو اس خاتون کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ ہم خوددار اور غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم بھوکے تو مر سکتے ہیں لیکن کسی کی غلامی منظور نہیں ہے ہمیں۔ یعنی صنوبر نے وضاحت سے بتایا کہ کام کرنے کو ہم عیب نہیں جانتے، محنت مزدوری کرنے کو عیب نہیں جانتے، لیکن ہم یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکیں گے کہ ہم کسی کے غلام بن کر رہیں۔ تو اس کے بعد صنوبر پھر اپنے دونوں بہن بھائی پھر اپنی جھونپڑی میں چلے گئے۔ پھر اچانک اس نے کسی طرح سے
تھپک تھپک کر بھائی کو سلا دیا، پھر بھائی کی جب آنکھ کھلی تو جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ ابھی ہم یہ جو ہم نے 2 صفحے پڑھے ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس، اور جو ان 2 صفحات میں مشکل الفاظ آئے ہیں ابھی میں آپ کو ان کے معنی پڑھاتی ہوں، اس کے بعد پھر آگے ہم اس سبق کی پڑھائی جاری رکھیں گے۔ یہ 2 صفحے جو ہم نے کہانی پڑھی گل صنوبر کی کہانی، جتنا ہم نے سبق پڑھا ان میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں میں آپ کو ان کے معنی بتاتی ہوں۔ یہاں ہے ہمارے پاس الفاظ معنی۔ وسیع، وسیع کا مطلب ہے یا معنی ہے فراغ یا کشادہ یا دور تک پھیلا ہوا۔ وسیع یعنی فراغ یا کشادہ یا دور تک پھیلا ہوا۔ طاعون، اس کا مطلب ہے ایک متعدی بیماری جو عموماً چوہوں سے پھیلتی ہے، یا ایک متعدی مرض جو عموماً چوہوں سے پھیلتا ہے۔ وبا، بیماری، وبا کا مطلب ہے بیماری۔ بیسیوں یعنی کئی، 20 بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ آسان لفظ میں بیسیوں کا مطلب ہوگا بہت زیادہ۔ منڈلانا، چکر لگانا یا گھومنا۔ فرشتہ اجل، موت کا فرشتہ۔ اجل کا مطلب موت ہوتا ہے، فرشتہ یعنی موت کا فرشتہ۔ خوف زدہ، ڈرا ہوا، گھبرایا ہوا، سہما ہوا۔ دبوچنا، دبوچنا پکڑ لینا، قابو میں کرنا یا بھینچنا۔ اس کے بعد ہے ہو کا عالم، ہو کا عالم، اجاڑ، سنسان۔ مکین، مکین کا مطلب ہے صاحب خانہ، مکان میں رہنے والا۔ آہٹ، پاؤں کی آواز یا چلنے کی آواز۔ آدمزاد، آدم کی اولاد یعنی انسان۔ پختہ، پختہ کا مطلب ہے پکا۔ آغوش، آغوش کے معنی ہے گود یا پہلو۔ بیتاب، بیتاب کے معنی ہے بے چین یا بے قرار۔ لفظ سریلی، خوشبو یا خوش آواز۔ سنسان، ویران یا خالی یا خاموش۔ عنایت، مہربانی یا شفقت۔ مشغول، مشغول کا مطلب ہے مصروف۔ ویران، ویران کے معنی ہے اجڑا ہوا، غیر آباد۔ سناٹا، سناٹا کا معنی ہے خاموش یا خاموشی۔ آثار، اثر کی جمع مطلب نشانات۔ حفظ و امان، حفاظت اور امن۔ حسرت، حسرت کا مطلب ہے افسوس یا ارمان۔ بے گور و کفن، بے گور و کفن جسے نہ کفن دیا جائے اور نہ ہی دفن کیا جائے۔ اس کے بعد ہے خوددار، غیرت مند۔ خوددار کا مطلب ہے غیرت مند۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ان مشکل الفاظ کے معنی یعنی مطلب ہو گئے جو ہم نے ان 2 صفحات میں پڑھے۔ ابھی ہم پھر سے پڑھائی شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 45 پہ۔
ہم نے صفحہ نمبر 43 اور 44 کی پڑھائی کی. ابھی ہم پڑھائی کرتے ہیں صفحہ نمبر 45 کی. ابھی آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 45 پہ دیکھیں. پھرتا پھراتا پھر اس حویلی کے پاس پہنچ گیا. یعنی گل کی جب آنکھ کھلی تو وہ پھرتا پھراتا چلتا ہوا پھر اسی حویلی کے پاس جہاں سے وہ واپس آ گئے تھے پہنچ گیا، جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اور صنوبر واپس آئے تھے. بیگم کے نوکروں نے اسے دیکھا تو اندر لے گئے. بیگم کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھیں. اس نے گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی. دل میں سوچا کہ اس مغرور لڑکی کے بھائی کو زندگی بھر غلام نہ رکھا تو میرا نام زہیرہ نہیں. غرض اس جذبے کے تحت وہ عورت معصوم گل سے غلاموں جیسا سلوک کرنے لگی، اور اس خوف سے کہ کہیں صنوبر اپنے بھائی کو تلاش کرتی ہوئی اس کے گھر نہ پہنچ جائے، وہ اس حویلی کو چھوڑ کر ایک اور گاؤں میں رہنے لگی اور گل کو اپنے ہمراہ لے گئی. گل صبح سے شام تک ان مشکل کاموں میں مشغول رہتا جو زہیرہ اس کے سپرد کرتی. وہ کام بھی کرتا اور دن بھر زہیرہ کی بری بھلی باتیں بھی سنتا. ایسے موقعوں پر اسے صنوبر کی وہ بات یاد آتی کہ زہیرہ ان دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے. گل کو زہیرہ کے ہاں رہتے ہوئے کئی برس گزر گئے. وہ کام تو کرتا رہا لیکن دل ہی دل میں آزاد ہونے کے عزم کو بھی پختہ کرتا رہا. صنوبر کے بارے میں اسے یقین ہو گیا کہ وہ اب زندہ نہیں ہے. انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے. یکا یک زہیرہ کا یہ حال ہو گیا کہ اسے صنوبر کی یاد رہ رہ کر ستانے لگی. اب اس کا دل یہ سوچ کر بھر آتا کہ اس نے ایک معصوم بھائی کو اس کی پیاری بہن سے جدا کیا. صرف انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے، وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بےتاب تھی. آخر ایک دن ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی. اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر پیار سے گلے لگا لیا اور کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو. گل اتنے دن زہیرہ کے ہاں رہتے رہتے وہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو گیا تھا. آزادی کی زبردست خواہش کے باوجود بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر وہ ذرا ٹھہر کر اس نے کہا، بیگم صاحبہ، اگر آپ مجھے آزاد نہ کرتیں تو میں نے عزم کر رکھا تھا کہ ایک نہ ایک دن آزادی حاصل کر کے رہوں گا، لیکن عین ممکن تھا کہ اس کوشش میں آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا دیتا. بہرحال اس وقت شام ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ رات یہاں گزار لوں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں. زہیرہ نے کہا، جب تک تمہارا دل چاہے یہاں رہ سکتے ہو. اس کے بعد گل اور زہیرہ اپنے اپنے پلنگوں پر جا لیٹے اور تھوڑی دیر میں سو گئے. رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی کہ گل نے اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی. آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی. ہلکی ہلکی جو روشنی کمرے میں آ رہی تھی، ابھی آپ صفحہ نمبر 46 پہ دیکھیں. ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں آ رہی تھی. اس میں گل نے دیکھا کہ کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑا ہے. یہ منظر دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا، لیکن ذرا غور سے دیکھا تو صنوبر ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑی تھی. اس نے صنوبر کو پہچانا تو دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا. صنوبر نے خنجر ایک طرف پھینکا اور گل کو سینے سے لگا لیا اور دیر تک اسے پیار کرتی رہی. پھر یکایک اس نے گھبرا کر گل کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا، گل، آج تمہاری غلامی کی آخری رات ہے. میں یہ خنجر لے کر اس لیے یہاں آئی ہوں کہ زہیرہ سے اس کے ظلم کا انتقام لوں اور
تمہیں غلامی کی قید سے رہائی دلاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر ہاتھ میں اٹھا لیا۔ گل نے صنوبر کی یہ بات سنی تو اسے اپنی اور زہیرہ کی گفتگو کی ساری تفصیل سنا دی۔ صنوبر یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ زہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا ہے۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس سے زہیرہ کے قتل کرنے کا جو گناہ سرزد ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا۔ جس کمرے میں گل اور صنوبر باتیں کر رہے تھے اس کے برابر والا کمرہ زہیرہ کا تھا۔ گل اور صنوبر کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گل کے کمرے میں آئی۔ آتے ہی اس کی نظر صنوبر کے خنجر پر پڑی۔ وہ زور سے چیخی۔ صنوبر نے چیخ کی آواز سنی تو خنجر زمین پر پھینک دیا اور کہا، بیگم صاحبہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو قتل کرنے آئی تھی لیکن گل نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہماری آپ کی دشمنی ختم ہوئی، بس ہمیں یہ اجازت دیجیے کہ رات آپ کے گھر میں بسر کر لیں۔ اس کے بعد تینوں اپنی اپنی جگہ جا کر سو رہے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ صنوبر کی آنکھ کھلی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر کے صحن میں بہت سے آدمی جمع ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے گھبرا کر باتیں کر رہے ہوں۔ ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ صنوبر صحن میں پہنچی تو پتہ چلا کہ زہیرہ کے بڑے لڑکے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ زہر کے اثر سے اس کی حالت برابر خراب ہوتی جا رہی تھی۔ زہیرہ اپنے بچے کا سر گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کو موت سے بچا لے۔ صنوبر نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک پودا ایسا ہے کہ جس کا عرق مارگزیدہ کے منہ میں ٹپکایا جائے۔ مارگزیدہ، مار سانپ کو بولتے ہیں، گزیدہ یعنی سانپ کے ڈسے ہوئے کو جس کو سانپ نے کاٹا ہو، تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ پودا مل گیا۔ وہ تیزی سے اس کی پتیاں توڑ کر لے آئی اور ان کا عرق نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا۔ عرق کے قطرے نصیر کے منہ میں پڑے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اماں۔ زہیرہ نے اپنے لال کے منہ کو چوما اور پھر اٹھ کر صنوبر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ سبق یا یہ کہانی ہمارے لیے علامہ راشد الخیری نے لکھی ہے۔ ہم نے سبق کی پڑھائی کی۔ ابھی جو ہم نے آخری 2 صفحے پڑھے ہیں ان میں جو مشکل الفاظ ہیں ابھی ان کے مشکل الفاظ کے مطلب یعنی معنی پڑھتے ہیں۔ عیب، نقص یا خرابی۔ الغوزہ ایک ساز کا نام ہے، یعنی ایک قسم کی بانسری ہے، یعنی بانسری نما ایک ساز ہے، اس کو الغوزہ کہتے ہیں۔ غلام، نوکر یا خادم۔ کفارہ، کسی خطا یا گناہ کا عوض یا تاوان۔ مانوس، جانا پہچانا یا شناسا یا واقف۔ تدبیر، تجویز۔ زائل، دور ہونے والا یعنی ختم ہونے والا۔ تمتما، اٹھنا، چمک یا دھوپ کی گرمی یا بخار کے باعث منہ یا گال کا سرخ ہو جانا، یعنی غصے سے، دھوپ سے یا گرمی سے یا پھر بخار سے جب ہمارا منہ یا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے تو اس کو بولتی ہیں تمتما، اٹھنا۔ اس کے بعد ہے انتقام۔
इंतकाम का मतलब है बदला, इंतकाम बदला। आज़्म, आज़्म का मतलब है इरादा, कष्ट या नियत। बेसाख्ता, फिल बदी या फौरन या बे इरादा यानी बगैर किसी इरादे के, अचानक से। जुल्म, जुल्म का मतलब है बेइंसाफी, सितम, बेइंसाफी या सितम। मार गजीदा, मार सांप को कहते हैं, गजीदा डसा हुआ, यानी जिसको सांप ने डसा हो, मतलब सांप का डसा हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मुश्किल अल्फाज के मानी। आपने अच्छी तरह से जान लिए होंगे। इस सबक में हमने पढ़ा कि बलोचों की बस्ती से जो बच्चे आए थे और वो जो मालदार खातून थी, उसने उनको हकीर जानते हुए यानी अपने से कम हस्ती का जानते हुए गुलाम बनाना चाहा। जब उसकी बहन ने, सुनोबा ने इनकार किया तो उसको अमीर खातून को गुस्सा आ गया। तो फिर उसने उसके भाई को अपना कई सालों तक गुलाम बना कर रखा, लेकिन फिर अचानक उसके दिल में रहम आया, फिर उसने उसको आज़ाद करने का सोचा। तो इतने में उसकी बहन भी वहां पहुंच गई। तो फिर अल्लाह ने उसको दिखाया कि तुम जिसको हकीर या गरीब समझ रही थी, उसका बेटा जिसको सांप ने डस लिया था और तकरीबन मौत के करीब था, तो उस गरीब बच्ची ने उसके बेटे को बचा लिया। यानी उसके लिए वो कोई जड़ी बूटी लेके आई, उसका रस उसके मुंह में टपकाया। यानी इंसान को किसी अपने से किसी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए। सब अल्लाह ने जो इंसान पैदा किए हैं सब बराबर हैं। कोई आ, पैसे के बलबूते पर अमीर गरीब नहीं है। सब इंसान अल्लाह ने बराबर पैदा किए हैं। हर इंसान की ख्वाहिशात, हर इंसान की अच्छी सोच एक जैसी है। उम्मीद है आपने अच्छी तरह से सबक समझ लिया होगा और इसके अल्फाज के मुश्किल अल्फाज जो उनके मतलब भी समझ लिए होंगे। हमने इस पूरे सबक की पढ़ाई की। अभी आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 45 खोलें। सफ़ा नंबर 45। पिछले कई सबकों में हमने पैराग्राफ की सलीस उर्दू की है, करते रहे हैं और उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि किस तरह से सलीस उर्दू करते हैं। पहले उस पैरे को गौर से पढ़ते हैं, फिर उसमें जो मुश्किल अल्फाज के मानी होते हैं वो यानी उनके मतलब लिखते हैं। अगर आप लिखना भी चाहें तो अलहदा से सलीस शुरू करने से पहले लिख सकते हैं। और अगर सवाल में पूछा जाए कि सियाक और सबाक या हवाला मतन यानी सबक का हवाला भी पैराग्राफ का हवाला भी दें कि ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है, तो उसके लिए फिर हम जिस सबक का वो पैराग्राफ होता है उसका हवाला देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप आज ये पैराग्राफ आप सलीस कर रहे हैं तो आप ऊपर लिखेंगे कि ये पैराग्राफ किताब में मौजूद सबक गुल सनोबर की कहानी से लिया गया है। तो अभी आप ये नोट कर लें, यहाँ से सफ़ा नंबर 45 पर है, सॉरी, कि यहाँ से आप टिक लगाएं। मैं आपके सामने पढ़ाई करती हूँ। इसकी आपने सलीस उर्दू यानी आसान उर्दू खुद से करनी है, ये आपके घर का काम है। यहाँ से लेके इंसान का दिल भी अजीब चीज है, यका यक जहीरा का ये हाल हो गया। यहाँ से लेकर ये यहाँ पैराग्राफ खत्म हो रहा है कि तुम आजाद हो, जहाँ चाहो जा सकते हो। सफ़ा नंबर 45 पे ये पैराग्राफ है, यहाँ से टिक लगाएं यहाँ तक। जी, ये आपका होमवर्क है। इसको, इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ें, इसके मुश्किल अल्फाज या इसके मुश्किल मानी या मतलब को समझें। उसके बाद इस पैराग्राफ की सलीस उर्दू करें यानी आसान उर्दू में इसको लिखें। तो ये आपका आज का घर का काम है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। खुश रहें, शुक्रिया।